نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذی وقار صدر محفل اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. جناب والی، آج مجھے جس معزز موضوع پر لب کشاہی کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ موضوع عنوانات ہے، روح موضوعات ہے، وجہ تحلیق کائنات ہے. سید الانبیاء خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ جو کہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ حیات ہے. دا بیسٹ سپر بیسٹ رول ماڈل فار اس. صدیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، صدیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اس کی تعریف کو میں کچھ اس طرح بیان کرتی ہوں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری انعام الہی ہے. اہل ایمان کو جس طرح اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے محبوب سے بھی بے انتہا محبت ہے. جناب اعلیٰ، جب میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے یاد آتے ہیں. اس موضوع پر بات کرتے ہوئے مجھے مکہ کی گلیوں میں عام آدمی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں. اس موضوع پر تذکرہ کرتے ہوئے مجھے آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی اصلاح کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں. آپ کی تعلیمات کا مرکز انسانوں کے دل تھے. آپ ہی کی تعلیمات سے اصحابہ کرام کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہوئے اور بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا. آپ نذیر بھی تھے اور نصیر بھی، سپاہ سالار بھی تھے اور فاتح بھی. آپ دنیا کو سنوارنے والے، آخرت کو بنانے والے بھی. آپ محمد بھی، آپ احمد بھی، غرض وجہ کائنات بھی اور پیغمبر اخلاق بھی. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. جناب اعلیٰ، یہ پیغمبر اولا ہی تھے کہ آپ کے جانثار، آپ کے جناب اعلیٰ یہ پیغمبر اولا تھے کہ آپ کے جانی دشمن بھی آپ کے جانثار ساتھی بن گئے اور دیکھتے دیکھتے عالم نور توحید اور رسالت کی روشنی سے جگمگانے لگا. میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کی تعداد تو ہزاروں اور لاکھوں میں تھی، لیکن آپ نے کبھی کوئی قتل و غارت کی کوئی مثال قائم نہ کی. آپ کے دروازے پر عمر آئے تو فاروق بن گئے، ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، علی آئے تو اسد اللہ بن گئے، خالد آئے تو سیف اللہ بن گئے. یہ پیغمبر انقلاب کے اخلاق ہی تھے کہ آپ حکمران بھی بنے اور فاتح بھی. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے تھے میرے سرکار ویسا نہیں کوئی، تم سا ہنسی تو آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ تو شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. اور کہتے ہیں اے ضرب نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ضرب نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، یہ حضور کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. صدر علی وقار، صدر علی وقار، میرے مصطفیٰ کی شان تو ایسی ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی کم پڑ جائیں. آپ کی دنیا و عالم میں آپ ہی وہ عظیم شان انسان ہیں کہ جس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کسی کا تعریف نہیں کی، جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی، جس کے چہرے کو والضحیٰ کہا گیا، جس کی زلفوں کو واللیل کہا گیا، جس کے سینے پہ عالم نشہ کہا گیا، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہا گیا، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہا گیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ورفعنا لک ذکرک کہا. اور کیا کہنے اس وجود کے کہ جسے رحمت للعالمین کہا گیا. حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، لاکھوں نے جان دے دی میرے مصطفیٰ کے واسطے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اخلاق، دعوت ایک روشنی اور نور کا مینارہ ہے۔ آپ کی زندگی کے روز و شب اور قول و فعل ہمارے لیے باعث نجات ہیں۔ اگر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری روزمرہ کی زندگی کا قاصہ بن جائے تو بے شک نجات ہو جائے۔ تو دراصل زندگی کی کامیابی تو عشق رسول میں ہے، اور عشق رسول ہی مومن کی میراث ہے۔ جناب علی، دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں، لیکن کیا کہوں کہ میں ایک ایسے انسان ہوں کہ جو اس قابل نہیں کہ اس کی اخلاق کی کوئی صوف بیان کر سکے۔ کچھ وقت کی قلت ہے، کچھ مسنون توانت ہے، کچھ الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، چپ رہ بھی نہیں سکتی۔ تو انہی چند اگلے اشعار کے ساتھ میں آپ سب سے رخصت چاہوں گی۔ صورت وہ بنائی کہ ایک نور مجسم، صورت وہ بنائی کہ ایک نور مجسم، سیرت کی گواہی میں تو یہ قرآن بھی ہے، آیت الہی ہے اس بات پہ شاہد کہ اس جیسا یہاں کوئی نہیں ہے، کہ اس جیسا یہاں کوئی نہیں ہے۔ تھینک یو۔